بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ستون ہے اور اس کے بغیر ایک بھی مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ 9 لوگ کون سے ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ بھی رکھیں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ان لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہر مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو تو ان پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ ان کو رمضان کے پورے روزے رکھنا ضروری ہیں، اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور بلا وجہ روزہ نہ رکھنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رمضان کے روزے رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یہ 9 لوگ رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے وہ انسان جو بیمار ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو عام طور پر ہوتی ہیں، جیسا کہ کسی کے سر میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، کسی کو سردی یا زکام ہو اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر کسی نے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ ان روزوں کے بعد بھی اسے روزے رکھنے پڑیں گے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسے اپنے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں کہ اتنے روزے چھوڑے گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، یعنی دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے اور ایسی عورت کو روزے رکھنے سے جان کو خطرہ ہے یا اس کے بچے کو، تو اسے روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے اور اس پر اسے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھے گی، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزے رکھے۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا، یعنی کہ وہ شخص جو عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کہ کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، تو اس میں روزے رکھنے کی طاقت بھی بالکل نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے روزے نہ رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، اور پھر ایسے شخص میں بعد میں طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو اسے روزہ معاف ہے، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کا فدیہ دینا پڑے گا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت،
یہاں پر بات واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 3 سال کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور انہیں دایا کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی ماں جو دودھ پلاتی ہے تو ان کو بھی روزہ نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا ادا کرنا ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ۔ پاگل یا دیوانہ شخص یعنی کہ وہ شخص کہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور جو بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی ایسے شخص کو بھی روزہ چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، حیض و ناپاک والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، تو ایسی عورتیں نفاس والی عورتیں کہلاتی ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کو بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی عورت اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر رکھے گی تو ایسی عورتوں کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر میں ہونا۔ تو ایسا انسان جو سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت سے گھر سے نکلا ہو، تو ایسے شخص پر روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسے شخص سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ پس سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی، اور اسے بعد میں وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی کہ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اسی طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزہ ضرور رکھوائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔